بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں۔ آج ہم پاکستان کی سیاست کے ایک ایسے مرحلے پر کھڑے ہیں جہاں واقعات صرف خبروں تک محدود نہیں رہے، بلکہ وہ ریاست، سیاست اور معاشرے کے اندرونی توازن کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں۔ یہ تجزیہ کسی ایک دن یا ایک واقعے تک محدود نہیں، بلکہ ایک تسلسل ہے جس میں طاقت، خوف، عوامی رد عمل اور ادارہ جاتی فیصلوں کی گہری پرتیں شامل ہیں۔ 27 دسمبر کا دن بظاہر معمول کا دن تھا، مگر زمینی حقیقت میں یہ دن کئی حوالوں سے غیر معمولی ثابت ہوا۔ لاہور، جو ماضی میں سیاسی طاقت کا مرکز رہا ہے، ایک مرتبہ پھر سیاسی درجہ حرارت کا پیمانہ بن گیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا پنجاب میں داخلہ محض ایک صوبائی دورہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک علامتی واقعہ تھا جس کے اثرات فوری بھی تھے اور دور رس بھی۔ اس دورے کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ یہ ایسے وقت میں ہوا جب سیاسی ماحول مسلسل دباؤ، خوف اور غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ گزشتہ 3 برسوں میں پنجاب کی سیاست میں جو خاموشی، جمود اور خوف مسلط رہا، اس دورے نے اس بیانیے کو براہ راست چیلنج کیا۔ ریاستی طاقت کے ذریعے پیدا کیے گئے نفسیاتی دباؤ کو توڑنے کی یہ پہلی منظم اور نمایاں کوشش تھی۔ لاہور کی سڑکوں، چوکوں اور شاہراہوں پر جو مناظر دیکھنے میں آئے، وہ محض ایک سیاسی اجتماع نہیں تھے، یہ ایک عوامی رد عمل تھا جو طویل عرصے سے دبایا جا رہا تھا۔ ناکہ بندیاں، پولیس کی بھاری نفری، رکاوٹیں اور کرفیو نما حالات اس بات کی علامت تھے کہ ریاستی مشینری اس اجتماع کو معمولی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے باوجود شہری علاقوں میں لوگوں کی موجودگی نے یہ واضح کر دیا کہ سیاسی وابستگی محض تنظیمی ہدایات کی محتاج نہیں رہتی۔ جب بیانیہ جذباتی وابستگی اور سیاسی شناخت میں تبدیل ہو جائے تو عوامی رد عمل خود بخود شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لاہور میں یہی کیفیت دیکھنے میں آئی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس اجتماع میں صرف کارکنان نہیں تھے، بلکہ خاندان، بزرگ، نوجوان اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو ماضی میں عملی سیاست سے دور سمجھے جاتے تھے۔ یہ تنوع اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ معاملہ کسی ایک جماعت یا قیادت تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ سیاسی حق نمائندگی کے سوال سے جڑ چکا ہے۔ عمران خان کی بہنوں کی موجودگی نے اس اجتماع کو مزید علامتی حیثیت دے دی۔ عوامی نعروں، رد عمل اور جذباتی وابستگی نے یہ پیغام دیا کہ قیادت کی عدم موجودگی کے باوجود بیانیہ زندہ ہے۔ یہ وہ عنصر ہے جسے ریاستی تجزیہ کار ہمیشہ سنجیدگی سے لیتے ہیں، کیونکہ بیانیہ طاقت سے زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس اجتماع نے پنجاب کی سیاست میں ایک نیا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ اگر ایسے حالات میں جب خوف، گرفتاریوں اور دباؤ کا ماحول موجود ہو، عوامی شرکت ممکن ہے، تو مستقبل میں سیاسی حرکیات کس سمت جائیں گی؟ یہ سوال محض تحریک انصاف کے لیے نہیں، بلکہ ریاستی منصوبہ کاروں کے لیے بھی اہم ہے۔ سہیل افریدی کا کردار یہاں محض ایک صوبائی عہدیدار تک محدود نہیں رہا، وہ ایک علامت کے طور پر سامنے آئے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان سیاسی اور سماجی فاصلوں کو بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ اس دورے نے اس بیانیے کو بھی کمزور کیا کہ سیاسی مزاحمت جغرافیائی حدود تک محدود ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک اور پہلو قابل غور ہے، اور وہ ہے انتظامی رد عمل۔ جس سطح پر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اس سے یہ تاثر مضبوط ہوا کہ ریاستی ادارے اس دورے کو ایک سیاسی چیلنج کے طور پر دیکھ رہے تھے، نہ کہ ایک معمولی سیاسی نشاط کے طور پر۔ یہ فرق بہت معنی رکھتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ، زمان پارک اور دیگر مقامات پر متوقع سرگرمیاں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ محض ایک دن کا واقعہ نہیں، بلکہ ایک طویل سیاسی عمل کا حصہ ہیں۔ وکلاء، متاثرہ خاندانوں اور سیاسی کارکنان سے ملاقاتیں اس بیانیے کو مزید ادارہ جاتی سطح پر لے جاتی ہیں۔ یہ تمام واقعات اس بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آیا موجودہ سیاسی نظام عوامی دباؤ کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر دباؤ بڑھتا ہے تو رد عمل بھی اسی تناسب سے بدلتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب ریاستی طاقت اور عوامی خواہشات کے درمیان خلیج بڑھتی ہے تو نتائج غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے کہانی صرف لاہور تک محدود نہیں رہتی۔ اگر یہ ماڈل دیگر شہروں اور علاقوں میں دہرایا جاتا ہے تو سیاسی توازن پر اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں مستقبل کی سیاست کا رخ طے ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ریاستی طاقت، ادارہ جاتی فیصلوں، معاشی سمت اور قومی وحدت پر پڑنے والے اثرات کا غیر جذباتی اور صحافتی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حصے کا مقصد کسی ایک واقعے کو نمایاں کرنا نہیں، بلکہ ان تمام عوامل کو جوڑ کر سمجھانا ہے جو اس وقت پاکستان کی سیاست اور ریاستی ڈھانچے کو ایک نازک موڑ پر لے آئے ہیں۔
पंजाब में हालिया सियासी सरगर्मियों के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि रियासती रद्द-ए-अमल और अवामी रद्द-ए-अमल के दरमियान फासला मुसलसल बढ़ रहा है। ताकत के इस्तेमाल, रुकावटों, गिरफ्तारियों और इंतज़ामी दबाव के बावजूद सियासी कारकुनों और आम शहरियों की मौजूदगी ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि आया खौफ बतौर पॉलिसी अब भी मौसर रहा है या नहीं। ये सिर्फ एक जमात या एक क़यादत का मसला नहीं रहा, बल्कि ये रियासत और शहरी के ताल्लुक़ की नौइयत पर एक बुनियादी सवाल बन चुका है। इदारों की सतह पर देखा जाए तो सियासी अमल को कंट्रोल करने की कोशिशें वक्ती तौर पर तो नताइज दे सकती हैं, मगर तवील मुद्दत में यही हिकमत अमली रियासती साख को कमज़ोर करती है। जब आईनी हुदूद के बजाय इंतज़ामी ताकत को सियासी तवाज़ुन कायम रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसका असर सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि मईशत, अदलिया और खारजा ताल्लुकात भी इसकी जद में आ जाते हैं। यही वो नुक्ता है जहाँ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल दीगर ममालिक के तजर्बात से मुमासलत इख्तियार करती दिखाई देती है। माशी महाज पर सूरत हाल पहले ही तशवीशनाक है और सियासी अदम इस्तेहकाम ने इस दबाव को मज़ीद बढ़ा दिया है। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों पर बढ़ता हुआ इन्हिसार, कलील मुद्दती रिलीफ के बदले सख्त शराइत और पॉलिसी साजी में तसलसल की कमी ने आम शहरी की ज़िंदगी को बराह रास्त मुतासर किया है। जब रियासती तवज्जो सियासी बंदोबस्त पर मरकूज हो जाए तो माशी इस्लाहात सानवी हैसियत इख्तियार कर लेती हैं, जिसका नतीजा अफरात दर, बेरोज़गारी और सरमायाकारी में कमी की सूरत में निकलता है। इस तनाजुर में मादनी वसाइल और स्ट्रेटेजिक असासों पर होने वाली बातचीत भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई है। आलमी ताकतों की दिलचस्पी, इलाकाई सियासत और अंदरूनी कमज़ोरियों का इम्तिजाज ऐसे फैसलों की तरफ ले जा सकता है जिनके असरात दहकियों तक महसूस किए जाएंगे। अगर शफ़ाफियत, पार्लिमानी निगरानी और कौमी इत्तिफ़ाक़ राय के बगैर ऐसे मुआहदे किए जाते हैं तो वो वक्ती फ़ायदे के बावजूद मुस्तक़बिल में बड़े तनाज़ात को जन्म दे सकते हैं। दाखिली सियासत के साथ साथ खारजा महाज पर भी पाकिस्तान एक मुश्किल तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है। चीन के साथ देरीना शराकतदारी, अमरीका के साथ बदलते हुए ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता में तेज़ रफ्तार सिफारती सरगर्मियाँ एक ऐसे माहौल में हो रही हैं जहाँ दाखिली कमज़ोरी खारजा पॉलिसी को महदूद कर देती है। जब रियासत अंदरूनी तौर पर तकसीम हो तो बैरूनी ताकतें इस खला को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन का सवाल इस तमाम बहस के मरकज़ में है। आइन ने जो हुदूद मुतय्यन की हैं उनसे हटकर किरदार अदा करना वक्ती तौर पर मसाइल को दबा तो सकता है, मगर हल नहीं कर सकता। तारीख़ ये बताती है कि जब सियासी अमल को बार बार मुअत्तल या महदूद किया जाता है तो उसके नतीजे में रद्द-ए-अमल ज़्यादा शदीद और गैर मुतवक्के हो जाता है। यही वजह है कि मौजूदा हालात में मफाहमत, आइनी बालादस्ती और सियासी शमूलियत के बगैर इस्तेहकाम का ख्वाब पूरा होना मुश्किल दिखाई देता है। अवामी सतह पर एहसास महरूमी और बेएतमादी में इजाफा एक खामोश मगर गहरा बहरान है। जब शहरी ये महसूस करें कि उनकी राय, वोट और सियासी शिरकत बेमानी होती जा रही है तो वो या तो मुकम्मल लाताल्लुक़ी इख्तियार कर लेते हैं या फिर एहतिजाज के ऐसे रास्ते अपनाते हैं जो रियासत के लिए संभालना मुश्किल हो जाते हैं। ये कैफियत किसी एक सूबे या ग्रोह तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लेती है। मीडिया और सहाफ़त का किरदार भी इस मरहले पर गैर मामूली अहमियत इख्तियार करता है। आज़ाद और ज़िम्मेदार सहाफ़त वो आईना है जिसमें रियासत खुद को देख सकती है, मगर जब इसी आईने को धुंधला दिया जाए तो गलत फैसलों का इम्कान बढ़ जाता है। सहाफ़ियों पर दबाव, मालूमात तक रसाई में रुकावटें और बयानिए की यकसानियत एक ऐसे माहौल को जन्म देती हैं जहां हकीकत और तासर के दरमियान फ़र्क मिटने लगता है। इस तमाम सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। क्या रियासत सियासी इख्तिलाफ को एक फितरी अमल के तौर पर कबूल करेगी या इसे मुसलसल एक सिक्योरिटी मसला समझा जाता रहेगा? क्या मईशत को वाकई इस्लाहात की तरफ ले जाया जाएगा या फिर कर्ज और आर्जी इंतजामात का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? और सबसे बढ़कर ये कि क्या आइन को महज एक दस्तावेज के बजाय अमली तौर पर बालादस्त माना जाएगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात किसी एक तकरीर, एक फैसले या एक मुलाकात में नहीं मिल सकते। ये एक तवील अमल है जिसके लिए सियासी बसीरत, इदारा जाती ज़ब्त और अवामी तवज्जो की बहाली नागुज़ीर है। तारीख़ ये बताती है कि मुश्किल फैसलों से गुरेज मसाइल को टालता तो है मगर ख़त्म नहीं करता। असल इम्तहान यही है कि क्या पाकिस्तान इस मोड़ पर सीखने और सिम दुरुस्त करने की सलाहियत दिखा पाता है या नहीं। मौजूदा सियासी और रियासती बहरान महज चंद वाक़यात या शख्सियात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये पूरे निज़ाम की साख्त और इसके तर्ज अमल पर एक संजीदा सवाल बन चुका है। जब किसी रियासत में बहरान बार बार जन्म ले और हर बार इसे वक्ती इंतजामात के ज़रिए दबाने की कोशिश की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये बहरान मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान में इस वक्त यही कैफियत नज़र आ रही है, जहां मसाइल की जड़ों पर बात करने के बजाय अलामात पर काबू पाने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। सियासी अमल में अदम तसलसल ने रियासती नज़्म व नस्क को कमज़ोर किया है।
منتخب حکومتوں کی محدود خود مختاری، غیر منتخب قوتوں کا بڑھتا ہوا اثر اور پالیسی سازی میں واضح سمت کا فقدان ایسے عوامل ہیں جو کسی بھی ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھے جاتے ہیں۔ جب فیصلہ سازی کا مرکز واضح نہ رہے تو ذمہ داری کا تعین بھی ممکن نہیں رہتا، اور یہی ابہام عوامی اعتماد کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ عدالتی نظام کا کردار بھی اس تناظر میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ عدالیہ سے عوام کی توقع ہوتی ہے کہ وہ آئینی توازن کو برقرار رکھے اور طاقت کے غلط استعمال کے خلاف ایک مضبوط دیوار بنے۔ تاہم جب عدالتی فیصلے بھی سیاسی بحث کا حصہ بن جائیں تو انصاف کا تصور کمزور پڑنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت صرف عدالتوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ریاستی ڈھانچے کے لیے ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ وفاق اور صوبوں کے تعلقات بھی اس بحران میں ایک اہم عنصر ہیں۔ آئینی طور پر دی گئی خود مختاری اور عملی سطح پر اس کے نفاذ کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ صوبائی احساس محرومی، وسائل کی تقسیم پر اختلافات اور انتظامی اختیارات کی کشمکش ایسے مسائل ہیں جو اگر بروقت حل نہ کیے جائیں تو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ریاستیں اسی وقت کمزور ہوتی ہیں جب اندرونی اختلافات کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معاشرتی سطح پر اس صورتحال کے اثرات بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ بے یقینی، عدم تحفظ اور مستقبل کے بارے میں خوف نے عوامی نفسیات کو متاثر کیا ہے۔ نوجوان نسل جو کسی بھی ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے، اس وقت سب سے زیادہ سوالات کر رہی ہے۔ روزگار کے مواقع کی کمی، تعلیم کے بعد واضح سمت کا نہ ہونا اور سیاسی عمل سے مایوسی ایسے عوامل ہیں جو نوجوانوں کو یا تو ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں یا پھر انہیں نظام سے مکمل طور پر بدزن بنا رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں بھی داخلی کمزوریوں کے اثرات واضح ہیں۔ عالمی طاقتیں ہمیشہ ان ریاستوں کے ساتھ معاملات طے کرتی ہیں جو اندرونی طور پر مستحکم ہوں اور جن کی پالیسیوں میں تسلسل ہو۔ جب کسی ملک کی داخلی سیاست غیر یقینی کا شکار ہو تو اس کی سفارتی پوزیشن کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہم فیصلے دوسروں کی ترجیحات کے مطابق ہونے لگتے ہیں، نہ کہ قومی مفاد کے تحت۔ اس مرحلے پر ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بحران کو سیکیورٹی کے بجائے سیاسی اور آئینی مسئلہ سمجھے۔ سیاسی اختلاف کو دبانے کے بجائے اسے منظم اور ادارتی دائرے میں لانا ہی طویل مدتی استحکام کی ضمانت بن سکتا ہے۔ مکالمہ، مفاہمت اور آئینی بالادستی ایسے الفاظ نہیں جو کمزوری کی علامت ہوں، بلکہ یہ کسی بھی مضبوط ریاست کی بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں۔ میڈیا، سول سوسائٹی اور تعلیمی اداروں کا کردار بھی اس عمل میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صحت مند معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں سوال کرنے کی آزادی ہو، اختلاف کو برداشت کیا جائے اور ریاست خود کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے۔ جب یہ عناصر کمزور پڑ جائیں تو طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے اور ریاستی فیصلے محدود معلومات اور محدود نقطہ نظر کی بنیاد پر ہونے لگتے ہیں۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جس میں پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا نظر آتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو ماضی کی غلطیوں کو دہراتے ہوئے مزید عدم استحکام کی طرف لے جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ جو سیکھنے، اصلاح کرنے اور آئینی راستہ اختیار کرنے کی طرف جاتا ہے۔ یہ انتخاب کسی ایک ادارے یا قیادت کا نہیں بلکہ پوری ریاستی سوچ کا امتحان ہے۔ پاکستان کے اندرونی سیاسی اور ادارہ جاتی فیصلے اب صرف داخلی معاملات نہیں رہے۔ چین، امریکہ، بھارت اور خطے کی دیگر طاقتوں کے ساتھ تعلقات براہ راست اس بات سے جڑ چکے ہیں کہ پاکستان اپنے اندر کس حد تک استحکام اور وضاحت پیدا کر پاتا ہے۔ جب داخلی سیاست غیر یقینی کا شکار ہو تو خارجہ پالیسی بھی رد عمل پر مبنی ہو جاتی ہے، اور یہی کیفیت اس وقت نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ چین کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی ستون رہے ہیں۔ سی پیک جیسے منصوبے صرف معاشی نہیں بلکہ اسٹریٹجک اہمیت بھی رکھتے ہیں۔ تاہم حالیہ برسوں میں ان منصوبوں کی رفتار، سمت اور ترجیحات پر سوالات اٹھے۔ چین کے لیے سب سے اہم عنصر پالیسی کا تسلسل اور داخلی سلامتی ہے، اور جب کسی ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہے تو سرمایہ کاری اور طویل المدتی منصوبوں پر فطری طور پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ یہ ایک خاموش مگر گہرا سفارتی پیغام ہوتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب امریکہ کے ساتھ تعلقات ایک مختلف نوعیت کی پیچیدگی رکھتے ہیں۔ معاشی دباؤ، IMF پروگرام اور اسٹریٹجک معدنیات میں دلچسپی ایسے عوامل ہیں جو پاکستان کو ایک مشکل توازن پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ قریبی تعاون قلیل مدت میں مالی سہولت فراہم کر سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ جڑی شرائط اور ترجیحات طویل المدت میں پالیسی خود مختاری کو محدود بھی کر سکتی ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں فیصلہ سازی کی شفافیت اور قومی مفاد کی واضح تعریف ناگزیر ہو جاتی ہے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات بھی اس پورے منظر نامے میں ایک مستقل عنصر کے طور پر موجود ہیں۔ داخلی کمزوری ہمیشہ بیرونی دباؤ کو بڑھاتی ہے،
اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب پاکستان اندرونی طور پر تقسیم کا شکار ہوتا ہے تو علاقائی توازن اس کے حق میں نہیں رہتا۔ سیکیورٹی خدشات، سرحدی کشیدگی اور سفارتی محاذ پر خاموش مقابلہ ایسے عوامل ہیں جو داخلی سیاست کے اثرات کو مزید گہرا کر دیتے ہیں۔ فوجی اور اسٹریٹجک سطح پر فیصلہ سازی بھی اسی دباؤ میں ہو رہی ہے۔ دفاعی تیاری، علاقائی اتحاد اور داخلی سلامتی کے چیلنجز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب سیاسی قیادت کمزور ہو یا اس کی ساکھ متنازع ہو تو عسکری فیصلوں پر بھی غیر معمولی بوجھ آ جاتا ہے۔ یہ صورتحال کسی بھی ریاست کے لیے مثالی نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ طاقت کے مختلف مراکز کے درمیان واضح توازن کا فقدان آخرکار ریاستی نظم کو متاثر کرتا ہے۔ انتخابی عمل اور اس کے نتائج بھی اسی بڑے فریم میں دیکھے جانے چاہیے۔ انتخابات محض اقتدار کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بلکہ ریاستی نظم کی ساخت کا امتحان ہوتے ہیں۔ جب انتخابی عمل پر سوالات اٹھیں اور نتائج متنازع سمجھے جائیں تو اس کا اثر صرف داخلی سیاست تک محدود نہیں رہتا، بلکہ عالمی سطح پر بھی ملک کی ساخت متاثر ہوتی ہے۔ سرمایہ کار، سفارتکار اور بین الاقوامی ادارے سب اسی استحکام کو دیکھتے ہیں جو انتخابات کے بعد سامنے آتا ہے۔ ان تمام عوامل کے درمیان پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ہر فیصلہ کئی سمتوں میں اثر ڈال سکتا ہے۔ چین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، امریکہ کے ساتھ معاشی شراکت، بھارت کے ساتھ علاقائی توازن اور اندرونی سیاسی بندوبست سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کسی ایک پہلو کو نظر انداز کرنا پورے نظام میں عدم توازن پیدا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرحلے پر جذباتی یا وقتی فیصلوں کے بجائے جامع اور دور اندیش حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ داخلی سیاسی عمل کو اس حد تک مضبوط کرے کہ خارجہ دباؤ اس پر حاوی نہ ہو۔ آئینی بالادستی، شفاف انتخابات اور ادارہ جاتی توازن وہ بنیادیں ہیں جن کے بغیر کوئی بھی خارجہ پالیسی مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ جب اندرونی محاذ مستحکم ہو تو خارجہ تعلقات میں بھی خود اعتمادی اور وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ زیر بحث تمام معاملات محض وقتی واقعات نہیں بلکہ ایک طویل المدتی عمل کا حصہ ہیں۔ پاکستان اس وقت جن سیاسی، ادارہ جاتی اور معاشی چیلنجز سے گزر رہا ہے وہ اچانک پیدا نہیں ہوئے، بلکہ برسوں کی پالیسی کمزوریوں، طاقت کے غیر متوازن استعمال اور عوامی نمائندگی پر اٹھنے والے سوالات نے ریاستی نظم کو ایک نازک مرحلے پر لا کھڑا کیا ہے۔ جب عوام کو یہ احساس ہو کہ ان کی رائے اور ووٹ کی وقت کم ہو رہی ہے تو اس کا اثر صرف انتخابی عمل تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے نظام پر عدم اطمینان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عدم اطمینان اگر بروقت اور سنجیدگی سے ایڈریس نہ کیا جائے تو طویل مدت میں ریاستی استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ داخلی سیاست میں عدم اعتماد، اداروں کے درمیان تناؤ اور عوامی نمائندگی پر اٹھنے والے سوالات نے ریاستی نظم کو ایک نازک مرحلے پر لا کھڑا کیا ہے۔ جب عوام کو یہ احساس ہو کہ ان کی رائے اور ووٹ کی وقت کم ہو رہی ہے تو اس کا اثر صرف انتخابی عمل تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے نظام پر عدم اطمینان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عدم اطمینان اگر بروقت اور سنجیدگی سے ایڈریس نہ کیا جائے تو طویل مدت میں ریاستی استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ معاشی محاذ پر صورتحال اس سیاسی بے یقینی سے الگ نہیں ہے۔ قرضوں پر انحصار، محدود مالی گنجائش اور بیرونی دباؤ نے پالیسی سازی کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ جب معیشت کمزور ہو تو ریاست کے پاس داخلی اصلاحات اور خارجہ معاملات میں آزادانہ فیصلے کرنے کی گنجائش بھی محدود ہو جاتی ہے۔ اس تناظر میں معاشی بحالی کو محض اعداد و شمار کا مسئلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی اور سیاسی خود مختاری سے جڑا ہوا معاملہ سمجھنا ہوگا۔ خارجہ محاذ پر پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان مسابقت، بھارت کے ساتھ دیرینہ تنازعات اور خطے میں نئے اتحاد اور صف بندیاں پاکستان کے لیے چیلنج بھی ہیں اور مواقع بھی، مگر ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے داخلی استحکام، واضح پالیسی سمت اور قابل اعتماد ریاستی بیانیہ ناگزیر ہے۔ بغیر اندرونی ہم آہنگی کے کوئی بھی خارجہ حکمت عملی دیر پا نتائج نہیں دے سکتی۔ اس پوری تصویر میں اداروں کا کردار بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنے والے مضبوط ادارے ہی ریاست کو بحرانوں سے نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ جب ادارتی توازن بگڑتا ہے تو فیصلوں پر سوال اٹھتے ہیں اور اعتماد کا فقدان بڑھتا ہے۔ اس لیے آئین کی بالادستی اور قانون کی یکساں عملداری کو محض نعرہ نہیں بلکہ عملی ترجیح بنانا ہوگا۔ عوامی سطح پر بھی ایک اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ باشعور اور باخبر عوام ہی جمہوری نظام کی اصل قوت ہوتے ہیں۔ جذباتی رد عمل کے بجائے حقائق پر مبنی رائے اور شخصیات کے بجائے اصولوں پر مبنی سیاست کا مطالبہ ہی طویل مدت میں مثبت تبدیلی کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک تدریجی عمل ہے، مگر اس کے بغیر کسی بھی اصلاح کی کوشش ادھوری رہتی ہے۔
آنے والے مہینے اور برس پاکستان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ دور اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا ریاست ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر ایک زیادہ مستحکم، شفاف اور ذمہ دار نظام کی طرف بڑھتی ہے، یا پھر وہی پرانے چکر دہراتی رہتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مواقع بار بار نہیں ملتے اور ہر موڑ پر کیے گئے فیصلے آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اختتام پر اصل سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کی سیاسی قیادت، ادارے اور معاشرہ اس مشترکہ دانش کا مظاہرہ کر پائیں گے جو اس نازک مرحلے سے نکلنے کے لیے درکار ہے؟ کیا اختلافات کے باوجود آئینی راستہ، عوامی اعتماد اور قومی مفاد کو مشترکہ بنیاد بنایا جا سکے گا، یا یہ غیر یقینی صورتحال مزید طول پکڑی رہے گی؟ اس سوال کا جواب آنے والا وقت دے گا، مگر سمت کا تعین آج کے فیصلوں سے ہی ہوگا۔ اس اہم سوال پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے خیالات کامنٹس میں شیئر کیجیے اور مزید سنجیدہ تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔